السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 5 دسمبر 2025 جمعے کا دن ہے۔ اس وقت میں آپ کے لیے کئی بڑی رپورٹیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کے بیان پر پارلیمنٹ میں مولانا ندوی کیا بولے؟ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے بدھ کو لوک سبھا میں ایک بیان دیا جس سے سیاسی ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے لوک سبھا میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کے جہاد سے متعلق ریمارکس کا حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ ملک میں مسلم کمیونٹی پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایوان میں مولانا مدنی کی بالواسطہ حمایت کرتے ہوئے مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ ہمیں دوبارہ لڑنا پڑ سکتا ہے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑ سکتا ہے۔ کب تک ملک میں اس طرح مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا؟ وقفہ سفر کے دوران مولانا محب اللہ ندوی نے وفد املاک کے اندراج میں مبینہ مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 70% وفد املاک امید پورٹل پر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 اور 26 کو ختم کر دیا گیا ہے اور ہمارے پیارے وطن میں مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ مولانا مدنی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ کب تک ملک میں مسلمانوں پر اس طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ جہاد کی مخالفت کرنے والے ملک کے غدار ہیں۔ دوستو، دوسری خبر بھی ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ مولانا محمود مدنی نے انٹرویو میں کی اپنے بیان کی مزید وضاحت۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کی جانب سے دیے گئے جہاد سے متعلق بیان کی جہاں ایک طرف مخالفت کی جا رہی ہے تو دوسری طرف ان کے بیان کو صحیح اور درست بھی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے جہاد سے متعلق کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاد مذہب اسلام کا ایک مقدس لفظ ہے۔ جہاد کو گالی دینے والے لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے اور ملک کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، کتنی طرح کا ہوتا ہے اور کن حالات میں ہوتا ہے، کب کیا جا سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ ایک نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں مولانا محمود مدنی نے کہا، ملک کے باشندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد اسلام کا مذہبی اور مقدس لفظ ہے۔ اگر کسی کو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے تو اعلان کرے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے اور اسے اسلام کو ماننے والے لوگ منظور نہیں ہیں، پھر جہاد کو گالی بنائے، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جہاد کی مخالفت کرنے والے لوگ ملک کے غدار ہیں، ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ ملک سے غداری کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے دشمن ملک کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ ایسے میں میرے لیے ضروری ہے کہ جہاد کے بارے میں بتانا اور میں نے بتایا۔ جہاد کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جہاد بہت ہی اہم ہے اور اسے اسکولوں کے نصاب میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ یہ سارے مذاہب میں موجود ہے۔ قاسم سید صاحب نے بتایا کہ مولانا محمود مدنی کے بیان کے کیا معنی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے بزرگ رہنما اور صدر مولانا ارشد مدنی کے بے باکانہ بیان کی گھن گرج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جمعیت علماء ہند کے ہی صدر مولانا محمود مدنی کے بھوپال میں دیے گئے بیان کی گونج سے پورے ملک کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ میڈیا ان کے پیچھے لگ گیا، اگرچہ ایک حلقہ ٹائمنگ کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، مگر ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہیں جو اسے مسلمانوں پر لگاتار پریشر کو کم کرنے کا مؤثر بیانیہ سمجھنے پر زور دے رہے ہیں۔ کوئی اسے باہمی بالادستی کی جنگ سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ نیت خواہ کچھ ہو، اس بیانیے سے ہر فریق کو ظالم ہو یا مظلوم فائدہ ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی محترم شخصیت یہ باتیں کر رہی ہیں جس کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ جس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، وہ ہمیشہ ریاستی بیانی کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ جہاد کو محض نفسی کشی کی مشق قرار دیتی تھی اور سپریم کورٹ پر غیر معمولی اعتماد کا اظہار کرتی تھی۔ اس اچانک تبدیلی میں اصل کہانی کیا ہے، اس پر تحقیق کرنے کے بجائے ستائش کرنے والوں کی آواز زیادہ بلند اور طاقتور ہے۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہے، چوڑیاں کسے جانے والوں کو اس کی ضرورت تھی، حق گوئی اور جرأت بھرے بیانیے کی۔ اس سے اعتماد کے جلتے بجھتے چراغوں کو بھی روشنی ملی۔ پچھلے چند برسوں میں مسلم عوام کے اندر ایک واضح بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ عدالتوں کے فیصلے مسلسل اتفاق ہے کہ ان کے حق میں نہیں آئے۔ ہجومی تشدد سے لے کر CAA اوقاف تک ہر مسئلے نے احساس گہرا کیا کہ انصاف کا راستہ کتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں قیادت کے ایک طبقے کی نرم زبان اور ریاستی اعتماد پر مبنی بیانات نئی نسل کو خاص طور سے
ان سے مزید دور لے گئی ہے۔ بد اعتمادی کی فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی ہے۔ سب یہ کہ محمود مدنی کی شخصیت بھی اسی تاثر کی زد میں ہے کہ وہ مقتدر کے قریب رہ کر مصلحت کو حکمت سمجھنے والی لائن پر ہے۔ اسی پس منظر میں بھوپال کے الفاظ محض تقریری جملے نہیں بلکہ اس سے بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کا جواب بھی ہے۔ جواب مذہبی قیادت سے صرف دعائیں، تسلیاں، ہاتھوں پر بوسے، کھوکھلے نعرے، جوش بیاں اور آگ اگلتی خطابت کے جوہر نہیں بلکہ صاف موقع پر مزاحمت کے اخلاقی و جمہوری بنیادیں مانگتا ہے۔ جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، مین اسٹریم میڈیا کا شور تھا اس ملک میں اگر ایک ہندو یا مسلمان ظلم کے خلاف بات بھی کر دے تو اسے شدت پسند، انتہا پسند قرار دینے میں میڈیا ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پہلی بار مدنی صاحب اس ہائپ کے باوجود فی الحال پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے انٹرویو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوا گویا وہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان پر نرم مزاج حکومتی لائن کے قریب ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اصل امتحان ان الفاظ کی پائیداری اور پاسداری کا ہے، اعتماد کے بحران اور یقین کے ٹوٹے پل کی یافت کا ہے۔ یہ جملے جرأت مندانہ ضرور ہیں مگر جرأت کو جواز اسی وقت ملتا ہے جب وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑی رہے۔ اگر یہ صرف لمحاتی اضطراب یا امیج کی صفائی کا ایک حربہ ہے تو اس کا نقصان پورے طبقے کو ہوگا، کیونکہ پھر مسلمانوں کے اندر قیادت پر عدم اعتماد کا خلا مزید بڑھ جائے گا۔ ہمیں شک کا فائدہ مولانا مدنی کو ضرور دینا چاہیے۔ بلا شبہ وہ آزادی کے بعد پیدا نئی نسل کے ان قائدین میں سے ہیں جن میں تازگی نظر آتی ہے۔ مذہبی قیادت میں وہ سلجھے اور رسک لینے والے اور اختلاف کی گنجائش کے قائل ہیں۔ اگر ان سے متعلق تحفظات دور ہو جائے تو بہترین قائد ہیں۔ یہ بیان اس سمت میں فیصلہ کن قدم بن سکتا ہے۔ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان جملوں نے ایک سیاسی اور ذہنی کھڑکی کھولی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو مذہبی فریم میں جائز قرار دیا، عدالتوں پر تعمیری تنقید کو اخلاقی حیثیت دی اور مسلمانوں میں اعتماد کی ایک ہلکی سی لہر پیدا کی کہ کم از کم زبان کا خوف ٹوٹا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زبان کس نہج کو جنم دیتی ہے یا مصلحت کے دباؤ میں پرانی پوزیشن پر واپس ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ تبدیلی حقیقی ہے تو مسلم قیادت کے نئے باب کی تشریح شروع ہو چکی ہے۔ قاسم سید صاحب آگے کہتے ہیں کہ اگر انہیں یہ بیان ایک اچھی خبر نہیں بلکہ ایک کھویا ہوا موقع بن کر رہ جائے گا، بڑی دینی قیادت کا ظلم کے خلاف بولنا نفسیاتی حوصلہ دیتا ہے۔ آخری سوال وہی ہے جو پہلے تھا کہ یہ بیان یا امیج ریسکیو ہے یا اصولی موقف، جس پر وہ ڈٹے رہیں گے۔ ہمیں کسی کی نیت پر سوال اٹھانے، اندرون میں جھانکنے، دل کا حال پڑھنے اور اس پر فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں۔ کوئی ایک بار سچے من سے آواز تو لگائے، مضطرب پریشان کمیونٹی دوڑی چلی آئے گی۔ مولانا محمود مدنی صاحب کسوٹی کے سلیب پر ہیں جو ملت اور ریاست کے درمیان توازن کے خوگر ہیں۔ دوستو ایسا کہنا تھا معروف صحافی قاسم سید صاحب کا۔ دوستو یہ پورا بیان تھا قاسم سید صاحب کا۔ محاسن اسلام یوٹیوب چینل کا اس خبر سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوستو تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور واٹس ایپ پہ بھی سرچ کیجئے گا محاسن اسلام، اور وہاں بھی آپ اس یوٹیوب چینل کو فالو ضرور کر لیجئے گا، اور فیس بک پر بھی محاسن اسلام سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔